بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اگر بچپن کو دیکھا جائے تو آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب جاتا تھا، مدرسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اور اس لیے آپ کو مادرزاد ولی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ مشہور بات تھی آپ کے ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کے درمیان میں کہ ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جو روزے کے اوقات ہوتے ہیں ان میں اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتا ہے، اور جب 29 رمضان تھی تو جب 29 رمضان ہو یا 30 رمضان کا پتہ نہ چلے، چونکہ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ مطلع ابر آلود تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کل عید ہے یا روزہ ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ جا کر پوچھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ سے کہ کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ نوش فرمایا ہے کہ دودھ نوش نہیں فرمایا؟ تو پھر ان سے پتہ چلا کہ نہیں، آج روزہ ہے اور کل کو بھی روزہ ہے، بلکہ پرسوں کو عید ہے، یعنی 30 روزے مکمل ہوں گے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، اور آپ کو مادرزاد ولی اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ولی ہو۔ حالانکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عبادت، ریاضت، نوافل کی کثرت سے بنتا ہے، لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماں کے پیٹ میں ہی ولی بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان پر نظر ڈالی جائے تو آپ کا خاندان نہایت پاکیزہ خاندان تھا، سادات کا گھرانہ تھا، اور آپ سیدنا حضرت عبداللہ صومعی زاہد کے نواسے تھے، یعنی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نانا جان تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی جیلان کے مشائخ و روسا میں سے ایک نہایت پرہیزگار، صاحب فضل و کمال شخص تھے۔ آپ کی کرامتیں لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ مشہور تھیں، اور عرب میں بھی اور عجم میں بھی بڑے بڑے مشائخ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ شیخ عبداللہ محمد قزوینی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ صومعی مستجاب الدعوات شخص تھے، یعنی آپ جو بھی دعا کرتے تھے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کسی پر غصہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا بدلہ لے لیتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے غصے کا بدلہ اس سے لے لیتا، اور جسے آپ دوست رکھتے خدا تعالیٰ اس کے ساتھ اچھے معاملات کرتا تھا۔ آپ کو ضعیف و نجیف اور مسن شخص تھے، لیکن آپ نوافل بکثرت پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، ہر ایک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنا حال کسی سے نہ کہتے تھے، مصائب پر صبر کرتے تھے، اور اپنے اوقات کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اکثر امور واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دیتے اسی طرح وہ واقعات ہو جاتے تھے۔ ابو عبداللہ محمد قزوینی نے ہی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک قافلہ کے ساتھ تجارت کا مال لے کر سمرقند کی طرف گئے۔ جب وہاں ایک بیابان میں پہنچے تو ان پر بہت سے سوار ٹوٹ پڑے۔ قافلہ والے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت شیخ عبداللہ صومعی کو پکارا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سبوح قدوس ربنا اللہ تغرفی یا خیل عنن پڑھ رہے تھے، یعنی ہمارا پروردگار پاک ہے، بے عیب ہے، تم اے سوارو ہمارے پاس سے بھاگ کر منتشر ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ جتنے بھی سوار تھے وہ آپ سے منتشر ہو گئے اور انہوں نے قافلے کو لوٹا نہیں تھا۔ تو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں چوری کا ڈر ہو یا قافلے کو لوٹنے کا شور ہو یا کہیں پریشانی کا عالم ہو تو اس وظیفے کو اپنایا جائے جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر آپ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست تھے۔ مولف کہتے ہیں کہ جنگی دوست فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے جنگ سے انسیت رکھنے والے، یعنی آپ جہاد کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور آپ نے کفار کے مقابلے میں کئی جہاد کیے، اس وجہ سے آپ کو ابو صالح جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت ام الخیر اور امت الجباران کا لقب اور فاطمہ نام تھا۔ آپ حضرت عبداللہ صومعی زاہدی الحسینی کی دختر اور سراپائے خیر و برکت تھی۔ یہ آپ کا خاندان تھا اور آپ کے خاندان میں نہایت نیک اور پاکیزہ لوگ تھے۔
اور آپ کا پھر بچپن بھی اسی طرح سے گزرا کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ عام بچوں کی طرح کھیلنے اور کودنے میں مصروف نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، علم دین کو حاصل کرنا، یہ آپ کی ذات کا ہمیشہ وصف رہا ہے۔